پوری بات تو سنو۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بھی بات۔ وہ خفا تھی، ارے میں مصروف تھا۔ وہ واقعی مصروف تھا۔ ہاں تو رہو مصروف۔ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پیچھے یوں مال میں پھرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے پیچھے سے ہی آواز لگائی۔ اسے یوں لوگوں میں رانیہ کے پیچھے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو کس نے کہا اتنے ہینڈسم لڑکے سے کہ وہ میرے پیچھے آئے؟ اس نے مڑے بغیر کہا۔ وہ کاسمیٹکس کی دکان میں داخل ہو گئی۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے رانیہ کو منانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ واپس آئے۔ اس نے سن لیا تھا۔ خفگی بڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں جانا ہی تو آئے کیوں تھے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب تمہاری یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ، اگر یاد آ رہی ہے تو تم میرے میسیجز کا جواب دیتے، میری کالز پک کرتے، یوں جا کر مجھے بھول نہیں جاتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ وقت نہیں تھا اس ایریے میں۔ جب آیا تو میں نے تمہیں کال کی اور آتے ہی تمہیں ملنے آیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا احسان۔ وہ بے نیازی سے آگے بھاگ گئی تھی۔ ارے تم سمجھ نہیں رہی ہو، کام ایسا ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا۔ وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ کرو کام، وہی ڈیوٹی نبھاؤ۔ اس کی خفگی بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، اب دوسری ڈیوٹی کرنے آیا ہوں۔ لیکن یہ بہت خڑوسی ہی بہت ہے، حمزہ نے سامنے گاڑی کو دیکھتے کہا۔ کسٹمائز کروا لو۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ وہ نکلنے لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا رکو، تو 4 دن سے میں تمہیں میسج کر رہا ہوں، بغیر بتائے چلے جاتے ہو۔ پھر میسج کرو تو تم کوئی جواب نہیں دیتے، کال کرو تو تمہارا نمبر آتا ہے بند۔ جا کر کبھی پوچھا نہیں کیسی ہو، کیا کر رہی، ٹھیک ہو؟ یوں ہی ایک دن مر جاؤں گی اور تمہیں وہاں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ میرے خدا! حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ آ تو گیا ہوں، اب جان لو کہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا ادھر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا، کیوں اتنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ ایسے رانیہ کا منہ اپنی طرف پھیرا۔ حمزہ 2 سال ہونے کو ہیں ہماری انگیجمنٹ کو، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں میری جان اٹکی رہتی ہے، ہر وقت عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ کیسا ڈر؟ وہ فکرمند ہوا۔ مجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ارے پاگل! حمزہ نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ رانیہ تم ایک ہو، اس ملک میں کروڑوں ہیں جن کو میری ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ ان کروڑوں کو بجاتے اگر تم نے مجھے کھو دیا تو؟ حمزہ کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رانیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رانیہ اب اس کا چہرہ حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں۔ جب میں اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کروں گا تو میرے ساتھ بھلا کیسے یوں کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ ابھی تو کل میں جا رہا ہوں، لیکن جب اگلے ہفتے آؤں گا تو ہم نکاح کر کے رخصتی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کے بال ماتھے سے پیچھے کر رہا تھا۔ پکا اسے حمزہ کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم! حمزہ نے بھی روایتی طریق پر محبوب کی قسم اٹھائی تھی۔ میری قسم کا مطلب اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنا سر حمزہ کے بازوؤں پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو جو مجھ سے چمٹ گئے ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ دیکھا کاٹتی بھی ہو؟ وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں۔ رانیہ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میں شہزادی ہوں جو جلد سے جلد اپنے شہزادے کے دیس میں چلے جانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے اور مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم بس کر حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی معاہدے کی ٹارزن والی کہانیاں پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اس سے بولا۔ تمہاری طرح جنگوں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ اب بھی اسے طعنہ دے رہی تھی۔ اچھا نا بس کرو، حمزہ نے اس
کے ساتھ جو رانیہ کے چہرے پر آ کر گزرا۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اپنا چہرہ اس کے بازو میں چھپا رہی تھی۔ تو میں ایک خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں؟ رانیہ کھلکھلائی۔ ارے یو آر اسمارٹ۔ حمزہ نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ جاؤ، کہتے ہیں زندگی حادثہ پر یہ اچھا حادثہ تھا، اس کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی تھی۔ بھائی اپنی اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ رہ سہ کر باپ ہی تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اب اسے چھوڑ گیا تھا۔ بابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ نیچے کمرے میں لائٹس آف کیے تکیے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ کیسی زندگی ہے یہ جہاں میرا کوئی نہیں، زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں۔ یہ شکوہ تھا، کس سے پتہ نہیں، شاید اللہ سے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے والے کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کو کھا جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خاموش آنسو اب چیخوں میں بدل گئے تھے۔ بیٹی تمہارا اللہ مالک کے آنے والا جا چکا تھا، وہ چیخ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ بابا؟ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی بھابھی آر یو فائن؟ شیریں اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ سچ میں رو رہی تھی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے، دل تیز گام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا نہ وہ جاگ رہی تھی؟ تو کیا واقعی بابا یہاں آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی تیرا اللہ مالک ہے، آخری الفاظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شیریں نے اس سے پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شیریں نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شیریں دوبارہ لانچ میں آ گیا تھا۔ وہ اب تک سویا ہی نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا، اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا، دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسپریسو نہیں، جس طرح وہ اسے پورے اسکواڈ کا خیال رکھتا تھا، وہ بھی کسی سے چپ نہیں۔ نایا کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی تھی، اور شیریں جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، حمزہ اسے گھر لے آیا تھا، یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایا کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ نے فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شیریں کو وہ اجنبی لگ رہا تھا۔ شیریں نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شیریں کا دماغ ماضی کے جھگڑوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ یاد نہیں۔ شیریں حمزہ سر کا کوئی پریشانی ہے؟ شیریں کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ شیریں سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شیریں حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا، وہ کھانے میں مگن تھا۔ شیریں یار وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو، 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں اسے ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شیریں مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کسی سائیکولوجسٹ اسسٹنس لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شیریں کا ہاتھ رک گیا تھا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ شیریں تقریباً چیخا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے سامعین شیوان اور عنایا نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ سمایا خاموش رہی، سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پیزے کا آدھا کھایا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ شیریں میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عنایا دوبارہ بولی۔ کیا سمجھوں؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ حمزہ صاحب کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، وہ پاگل ہے؟ شیریں نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کو ضرورت ہے انسٹنکٹس کی، آئی کین ایکسپریشنز۔ سمایا نے وضاحت کرنا چاہی۔ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو بتا دینا۔ وہ اٹھ گیا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا؟ شیریں کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔
کوئی جواب بن نہیں پایا۔ اس نے سمایا کی پوری بات سنی تو وہی فیصلہ کیا۔ سمایا نے اس کے بعد بھی کئی بار اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیری بگڑ گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور عنایہ کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شیری میری بات تو سنو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل نہیں سننی۔ سائیکالوجی کی 2 کتابیں اگر پڑھ لی تو ہم سب پاگل لگنے لگ گئے ہیں۔ اس کی آواز بہت بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر انہیں لگتا ہے کہ حمزہ کا کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جاؤ، جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ شیری آبرو سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی سمایا سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ سمایا 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ اسے اس بیچ میں کافی بار شیری سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بلا ہی بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اذان کی آواز پر وہ چونکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا کین وی ٹاک؟ شیری نے اس سے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ٹو مائی چینل، آلسو کلک the bell icon. Thank you.